اللہ کی طرف آپ جتنی بھی رفتار سے جا سکتے ہیں جائیں، رینگتے ہوئے بھی جائیں، اس کے سوا کہیں کوئی نہیں ہے سننے والا۔ کوئی حل نہیں کرے گا مسائل، کوئی دعائیں قبول نہیں کرے گا تو جائیں اسی کی جانب، وہ آپ کا استقبال کرے گا۔ خاموشی بے وجہ نہیں ہوتی، خاموشی صبر بھی ہو سکتی ہے، خاموشی استغفار بھی ہو سکتی ہے، خاموشی ایک امید بھی ہو سکتی ہے، خاموشی کسی کی دی ہوئی سوغات بھی ہو سکتی ہے، خاموشی کسی کے انتظار کا امکان بھی ہو سکتی ہے، خاموشی کسی کے اظہار کی طلبگار بھی ہو سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، پھر بھی ذرا سی آزمائش پہ صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ جانتے ہیں جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں ہمارے لیے کتنی زیادہ مددگار ہوں گی، پھر بھی وہ سب دعائیں قبول ہونے کی ضد لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں آزمائے جا رہے ہیں، پھر بھی آزمائش پہ ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ سب جانتے ہیں پھر بھی انجان بنتے ہیں، شکر کرنے کی بجائے ہر بات میں ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب ہم خود اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو بھلا وہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ ایک وقت ایسا بھی جب چننا پڑتا ہے، ایک طرف اللہ کا راستہ ہوتا ہے اور دوسری طرف شیطان کا۔ دل کہتا ہے آخری بار، دماغ کہتا ہے اب نہیں۔ پھر جو اللہ کا راستہ چن لیتا ہے وہ بھی آسمانوں پہ چن لیا جاتا ہے، خاص کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ بعض تمنائیں شیطان اور نفس کا دھوکہ ہوتی ہیں اور ہم اسے خواہش سمجھ کر پورا کرتے رہتے ہیں۔ جب کبھی چناؤ کا وقت آئے آپ اللہ کو ہی چن لیجئے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ سانپ کا زہر کینچلی میں اور بچھو کا دم میں ہوتا ہے، بھڑ کا زہر ڈنک میں ہوتا ہے اور پاگل کتے کا زبان میں۔ انسان واحد حیوان ہے جو اپنا زہر دل میں رکھتا ہے۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنی راہ میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ زندگی سے کبھی مت ڈرو، کبھی ہار نہ مانو، بلکہ یہ یقین بناؤ کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے اور یہ جیسی بھی ہے اسے ہم نے جینا ہے، اور آپ کا یہی یقین آپ کو جینا سکھائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، جو وہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، اور وہ بے شک وہ جو چاہتا ہے ہم انسانوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہم نادانوں کی عقلیں اس کو سمجھ نہیں پاتی۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا جاتا ہے اور جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج نہیں تو کل ضرور مکافات عمل کا مزہ چکھیں گے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو جائے، جب رب کی رضا ہوگی تو وہ سب عطا ہوگا۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے،
وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھ لو گے، یہ یاد رکھو۔ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ غلطی ہو جائے اور فوراً معذرت کر لی جائے تو وہ دروازہ کھلتا ہی نہیں کہ جہاں مسائل آپ کا سامنا کرتے ہیں، لیکن جانے کیوں ہم دروازہ کھولنے پر ہی اصرار کرتے ہیں۔ کوئی آپ کی کسی بات سے متاثر ہو کر اچھے کام شروع کر دے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ آپ کے عمل میں اس ذات نے تبلیغ رکھ دی تھی، لیکن اگر اس کے برعکس آپ کی کسی بات یا عمل سے کوئی غلط کام کی طرف چلا جائے تو سوچیں کہ آپ نے کس قسم کے بیج کی کاشتکاری کر دی ہے اور کیا کاشت کرنے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا فرمایا۔ کتنے ہی فائدے ہیں اس سلام کو عام کرنے میں۔ غرور اور انا ختم ہوتے ہیں، آپس میں محبت زیادہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے، جنت میں داخلہ آسان ہوگا انشاءاللہ۔ ایک سلام کو عام کرنے میں کتنے ہی فائدے ہیں کہ اس چھوٹی سی تحریر میں بیان ہی نہیں کیے جا سکتے۔ تو سوچیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ خطرے کی گھنٹی سن کر بھی پرواہ نہیں کرتے، اور جب مسئلہ کھڑا ہو جائے تو شکایات کا انبار لگا دیتے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ خطرہ محسوس ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے بچنے کی کوشش ضرور کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے مسئلہ پیش کر دیں۔ یقین کریں آپ شکایات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ برے کام میں پڑ کر بندہ برا ہی بنتا ہے۔ اچھا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بری محفلیں چھوڑے اور پھر نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لے۔ چند برے کام ایسے ہیں کہ آپ چھوڑنا بھی چاہیں تو چھوڑ نہیں سکتے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ برے کام کی طرف جایا ہی نہ جائے، ورنہ واپسی کا راستہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔